السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے احترام انسانیت۔ یہ تیسرا چیپٹر ہے، تیسرا سبق ہے، اور اس کے آغاز سے پہلے انسانیت کا تعارف جو ہے وہ کرایا جائے، وہ سب سے بہتر رہے گا کہ احساس کا جو جذبہ ہے اگر وہ معاشرے کے اندر قائم رہے تو انسانیت قائم رہتی ہے۔ اگر احساس کا جذبہ ختم ہو جائے تو انسانیت بھی دم توڑ جاتی ہے اس معاشرے میں۔ اسلام کے اندر بے شمار جگہ پر یہ کہا گیا کہ انسانیت کا جو جذبہ ہے، انسانی ہمدردی کا جو جذبہ ہے وہ قائم رکھنا چاہیے۔ ابھی ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان باتوں کا بھی تعارف، جو بات آتی جائے گی اس سے ریلیٹڈ، اس سے جڑی ہوئی جو بات آتی جائے گی اس کی وضاحت جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ فضیلت کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے، برتری کے۔ فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کروایا گیا، جس سے دوسری تمام مخلوقات کو انسان کو کی برتری کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر مبعوث فرمایا۔ مبعوث فرمانے کو نے بھیجنے کے، نائب کے معنی ہوتے ہیں اپنا صدر کے معنی باتیں ہیں۔ دوسرے تمام جاندار اس کے قابو میں رکھنے کے لیے بنائے گئے۔ دوسری مخلوقات کے درمیان انسان کا مقام بہت بلند رکھا گیا۔ اپنے اصل مقام کو حاصل کرنے کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط پر کاربند رہے۔ اصول و ضوابط، اصول قانون جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، قرآن مجید کے اندر بتائے ہیں یا احادیث کے اندر جو بتائے ہیں، ان پر عمل پیرا رہنا، ان پر عمل کرتے رہنا، اس کی مخلوق سے رحم دلی سے پیش آنا، رحم کے ساتھ، ہمدردی کے جذبہ، رحم کے ساتھ پیش آنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا خیال رکھے تو انسانیت کا احترام کرے تو وہ اصل مقام کو پا سکتا ہے۔ جیسے کہ کہا کیا، وہ میں نے آپ کو پہلے کہا، اگر احساس کا جو جذبہ ہے وہ قائم رہے گا تو وہ انسانیت خود بخود قائم رہے گی۔ احترام انسانیت سے مراد بنی نوع انسان کا احترام کرنا ہے۔ وہ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ تمام انسان بنیادی حقوق کے حوالے سے برابر ہیں۔ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا وطن اور ملک، قوم اور ہو، یا وہ رنگ اور نسل، لباس، زبان وغیرہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں، تمام انسان حقوق کے حوالے سے برابر ہیں۔ ان کے حقوق کا احترام ہونا چاہیے۔ حقوق کے حوالے سے بتایا گیا کہ حقوق کا احترام ہونا چاہیے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں احترام انسانیت کا تصور موجود ہے۔ تصور کے معنی ہوتے ہیں خیال کے۔ بطور مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، کیونکہ تمام بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسلام احترام انسانیت کا سب سے بڑا علمدار ہے۔ تمام مذاہب کے اندر انسانیت کے جذبے کے حوالے سے بتایا گیا، ان کے انسانیت کے حوالے سے بتایا گیا، لیکن سب سے زیادہ جو ہے خیال رکھا گیا وہ اسلام کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات
احترام انسانیت کا سب سے بڑا منبع ہے. آپ سورۃ الحجرات دیکھیں یا مختلف صورتیں ہیں جس میں احترام انسانیت کے حوالے سے بتایا گیا. سب سے بڑا منبع ہے. قرآن مجید میں انسانی حقوق سرات سے مذکور ہیں. مذکور کے معنی ہوتے ہیں ذکر کیے گئے ہیں. انسانیت حقوق سرات سے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. مثلاً ہر انسان یکساں فضیلت کا مالک ہے. ہر انسان کو مساوات کا بنیادی حق حاصل ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے تم کو مختلف قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو. شناخت کے معنی ہوتے ہیں پہچان کے. یہ جو صرف قبیلے، یہ وہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، یہ جو ہے یہ صرف ہماری شناخت کے لیے ہیں. اس کے اندر بھی اگر یہ ہم کہا جائے ہم پنجابی ہیں تو ہم اس پر غرور و تکبر کرنا شروع کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے. گویا سب انسان برابر ہیں. اسلام نے ہر انسان کو ملکیت اور وراثت کا حق عطا دیا ہے. وراثت جو جائیداد بنائی ہے اس کا حوالے سے بتایا جاتا ہے. ملکیت مالک بنا کے بھیجا ہے. یہ انسان کا حق ہے کہ جو مال وہ محنت سے کمائے اس کا مالک ہے. قرآن مجید نے انسانی زندگی کی حرمت قائم کی ہے. اس لیے کسی بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. آج کا معاشرہ دیکھیں، آج کی دنیا دیکھیں تو ہر کسی کو دوسرے انسان سے خطرہ ہے، خوف محسوس کر رہے ہیں. جس طرح جان ایلیا نے فرمایا کہ ہم نہیں کوئی بات خطرے کی، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. کہ ہر وقت کسی دوسرے انسان کو دوسرے انسان سے خوف محسوس ہو رہا ہے، ڈر محسوس ہو رہا ہے، جو دہشت گردی کی ایک علامت قرار دیا گیا ہے. اسلام میں عدل و انصاف کا اصول ہر انسان کو بنیادی حق قرار دیا. اس کے علاوہ اسلام نے اصول علم کو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا ہے. قرآن مجید کے اندر مرد کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، عورت کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کی پہچان کر سکیں. جو اصول بتائے گئے، جو قانون بتائے گئے اس پر عمل پیرا ہو سکے. جو لا علم انسان جو ہے وہ جو گناہ کرتا ہے وہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن جو ایسا گناہ جو اس کو علم حاصل بھی ہو، یعنی کہ اس کو معلوم بھی ہو لیکن وہ پھر بھی گناہ کر رہا ہے، وہ غلطی پر ہے. خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کے حوالے سے وہ سنہری اصول متعین فرمائے جو رہتی دنیا تک اقوام عالم تک قائم رہیں گے، جو ہمیشہ مکمل ضابطہ اخلاق کے قرار دیا گیا. پہلا اصول دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی مرد اور عورت سے بنایا، پھر ان کو جماعتوں قبیلوں میں بانٹ دیا. بانٹ دینا، تقسیم کر دینا، وہ الگ الگ پہچانے جائیں. تم میں زیادہ احترام والا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ڈر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں ان پر عمل پیرا ہو. ڈر نہیں ویسے آپ ڈرتے نہیں اور اس پر جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی قوانین ہیں ان پر آپ عمل نہ کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قوانین پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے خوف محسوس کرنے کے حوالے سے، ڈرنا کے حوالے سے بات کیا جاتا ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اہمیت حاصل نہیں، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے. افضل کے معنی بہتر کے معنی آتا ہے، نہ گورا کالے سے. ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. صرف تقوی کے جو معیار ہے وہ معیار ہے. کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل، تقویت حاصل نہیں ہے، طاقت حاصل نہیں ہے. سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں. آدم کو مٹی سے بنائے گئے، اسی لیے سارے انسان برابر ہیں. یہ جو
ذمہ داریاں ہر انسان پر مختلف کی گئی ہیں، یہ بھی کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یا کسی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ حکومت میں وہ تمام چیز مال و دولت کا مالک بن جاتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے کہ وہ یہ ذمہ داری ہے وہ اچھے طریقے سے پوری کر سکے. حکمران کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. سارے انسان برابر ہیں. تمہارا خون، مال، عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ تمہارے لیے آج کا یہ دن، یہ شہر، یہ مہینہ حرمت والا ہے. خدا نے میراث میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کیا. میراث میں، جائیداد میں جداگانہ حصہ مقرر کیا، اس لیے کہ اب وارث کے حق میں ایک تہائی سے زائد کوئی وصیت جائز نہیں. وصیت کہ ان کی جو بات ہے آخر میں کر کے جاتے ہیں، کوئی بزرگ کر کے جاتا ہے، اس کے بعد بتایا جاتا ہے مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے. نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے بدلے باپ سے لیا جائے گا. یعنی کہ جس ایسا گناہ جو بیٹے نے کیا ہے تو بیٹا ہی اس کی وہ غلطی پکڑی جائے گی، وہی قصوروار ہوگا، نہ اس پر باپ کو پکڑا جائے گا. باپ کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو اس تک پہنچا دے، غلطی اور نیکی کو بتا دے کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے. وہ آپ کو بتا دیا اور اس کے بعد جو ہے اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی برضا رغبت اسے دے. یعنی کہ ایسی چیز جو وہ راضی اپنی خوشنودی کے ساتھ وہ آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کو عطا کر دے. اپنے نفس اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو. اپنے غلاموں کا خیال رکھو. جو تم کھاؤ اس میں ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو اس میں سے ان کو پہناؤ. آپ نے تمام اسلام کے جو اکابرین ہیں وہ بھی ہمیں اس بات کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھتے تھے، کس طرح کا سلوک کرتے تھے. تمام اکابرین ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کو دیکھیں، اگر ان کی سیرت کو دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے. اگر تم پر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے جو تم پر کتاب اللہ کو قائم کرے اور اس کی اطاعت کرو. حبشی غلام ہی آپ کا بے شک حکمران کیوں نہ بنا دیا جائے، آپ کی پیروی ہے، آپ اس کی اطاعت کریں. قرآن مجید کے اندر بھی بے شمار جگہ پر بھی کہا گیا کہ اپنے حکمرانوں کی جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس کو مانیں، اس کی جائز بات کو مانیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آج سے قریباً 1500 سال پہلے کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد عرب کے علاقے میں ہوئی. عرب کے لوگوں میں اس وقت ہر برائی عام تھی، ہر گناہ ان کے اندر پھیل چکا تھا. لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے یا انہیں زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے. جہاں بھی ان کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی وہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے. عرب کے لوگوں میں اس وقت ہر برائی عام ہو چکی تھی. لڑائیاں اور دنگا فساد عام تھا. دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، لوگوں کی ذاتی دشمنیاں قبیلوں کی دشمنیوں میں بدل جاتی جو بہت لمبے عرصے تک چلتی رہتی. دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، ذاتی دشمنیاں، قبیلوں کی دشمنیاں بدل جاتی جو لمبے عرصے تک کئی زندگیاں گزر جاتی، لیکن وہ جو لڑائی تھی وہ
ان کی نسلوں تک منتقل ہو جاتی تھی۔ اسلام نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ جو لڑائی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ہمیں درگزر کرنے کا حکم دیا گیا کہ ایسی لڑائی جو ہم کسی کی بات کو اگر ہم برا بنا لیتے ہیں تو اس کی بات کو درگزر کر دیا کریں۔ اسلام نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، جو طائف کا واقعہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھر پھینک کے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبرائیل آئے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کرنے کو کہا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کسی نہ کسی دن اپنی غلطی پر پشیمان ضرور ہوں گے، معاف کر دیا۔ اپنے آپ کو بھی ایسا انسان کو بنانا چاہیے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ خواتین اور لونڈیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ برا سلوک کا حوالے سے بتایا جاتا ہے، غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی برتر سلوک کیا جاتا تھا۔ غیر عرب لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ غیر عرب جو عرب کے رہنے والے نہیں تھے ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قتل و غارت اور لوٹ مار عام تھی۔ اس دور میں انسانی جان ایک جن سے ارزاں بن چکی تھی، جن سے ارزاں جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، جس شے کی فکت نہ ہو، اہمیت نہ ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور برکت سے عربوں کی بہت سی برائیاں ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے معنی بھیجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، کے ساتھ ہی لوگوں کے اخلاق اور نیک اعمال کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کا دل نہ دکھایا، کسی کو غم کو نہ پہنچایا، نہ کہ کسی کی عزت اور آبرو پر حرف آنے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے بیگانے، دوست، دشمن، امیر، غریب، قرض کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل تھے۔ قائل کے معنی ہوتے ماننے کے۔ اب پہلے یہ جملہ دیکھیں جو یہ وضاحت کی گئی ہے، بیان کیا گیا، اپنی زندگی میں کسی کو بھی دکھ کو تکلیف نہیں پہنچایا۔ اپنی زندگی میں وہ دوسروں کی عزت کرتے، اگر کوئی آپ کو غم پہنچا بھی دیتا تو آپ اس کو معاف کر دیتے۔ انسانیت کے حوالے سے بتایا گیا۔ آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان دوستی، احترام انسانیت منہ بولتا ثبوت ہے، اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سہاروں کو سہارا دیا، یتیموں کا سہارا بنے، بے کسوں کی مدد کی، بیماروں کی عیادت کرتے، مہمانوں کا حد احترام کرتے، بچوں پر شفقت فرماتے۔ شفقت کے معنی ہوتے ہیں رحم کے، ایسی شفقت جو بچوں کو ساتھ کی جاتی ہے، ان کو نیکی کی طرف راغب کیا جاتا ہے، نیکی کی طرف کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ یتیموں کی دلجوئی کرتے، دلجوئی کرنا حوصلہ بڑھانے کے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے، ہمسایوں کی خبرگیری کرتے، خبرگیری کرنا، حال احوال پوچھنا، مسافروں کا خیال رکھتے، حتیٰ کہ دشمنوں سے بھی عفو و درگزر اور رواداری کی انتہا کر دیتے۔ عفو و درگزر کرتے، معاف کر دیتے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے بار بار حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے غلاموں کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں، یعنی کہ اپنے جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ بار بار تاکید کرنا، تاکید کے معنی ہوتے ہیں بار بار بتانے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جیسا خود کھاؤ ویسا ہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اپنے غلاموں سے ان کی طاقت سے زیادہ کوئی کام مت لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے حسن سلوک کی عملی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس سے سلوک تھا۔
حضرت انس قریباً 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کی کاشاش حاصل کیا. وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کے عرصے میں ایک بار بھی مجھ سے سخت لہجے میں بات نہیں کی. سخت لہجے میں یعنی کہ غصے کے انداز کے ساتھ کبھی بھی انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ بات نہیں کی. لیکن آج کا معاشرے دیکھیں تو یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. کبھی بھی غصے کے انداز کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہیے. جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کا درس دیا، انسانی برابری کا درس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلم اور غیر مسلم کا کام آتے ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو دیکھا جو آٹا پیس رہا تھا، ساتھ ساتھ کرا رہا تھا. تکلیف و بیماری میں وہ مبتلا تھا. وہ چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا اور پکار کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا وہ بیمار ہے لیکن اس کا آقا اسے آرام نہیں کرنے دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا پیس کر اسے دے دیا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا جب بھی آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلا لیا کرو. جب بھی مجھے آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلا لیا کرو. اس کے بعد سے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بیمار پرسی بھی فرماتے، چاہے وہ کوئی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی صحت یابی کے لیے دعا فرماتے. اور ایک دفعہ مکے میں ایک غیر مسلم عورت رہتی تھی. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کچھ نہ کہتے بلکہ خاموشی سے گزر جاتے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کے گھر میں رہنے والی بوڑھی عورت کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا وہ بوڑھی عورت بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. عیادت کرنا، پوچھنا، حال احوال پوچھنا، اور اس کو کھانا کھلایا، اس کے مٹکے میں پانی بھر دیا، اس کے گھر کے باقی دوسرے کام کیے اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی. وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اس لیے اس قدر متاثر ہوئی کہ فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا کہ آپ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم عورت کے ساتھ بھی جو وہ آپ سے برا سلوک کرتی تھی اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے باپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، کس طرح ہم پیش آ رہے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. درد بالا واقعہ ایسا ہی ہے ان کے دوسرے بہت سے واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا وہ معیار قائم کر دیا کہ جو آج کی تہذیب و یافتہ دور میں بھی روشنی کا مینار مقرر کرتے گیا. آج ہم بہت سے دن تو منا رہے ہیں، کبھی ہم والد کا فادر ڈے منا رہے ہیں، مدر ڈے منا رہے ہیں، اور 19 اگست کو عالم انسانیت کا دن منایا جاتا ہے.
کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا جو جذبہ ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کس طرح انسانیت کے ساتھ حسن سلوک اپنے معاشرے میں رہنے والے غریب طبقہ کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کی شناخت کریں اور اپنے آپ کو پہچانیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور اس بات کو اپنے عمل کرنے کی ذہن نشین کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ آئے روشنی بن کر شبستان محبت میں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا ہے۔ یہ شعر اس کے وضاحت اس انداز میں ہم کر سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شبستان کے اندر، مال کے اندر، معاشرے کے اندر روشنی بن کر آئے، جس نے اندھیرے کو روشنی کے اندر تبدیل کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر اپنی زندگی میں بھی عمل پیرا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے مظلوم اور بے سہارا اور کمزور افراد کا سہارا دینے اور ان کے احترام کرنے کا درس دیا ہے، پیغام دیا ہے۔ احترام انسانیت کے اصول پر عملی زندگی میں عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی معاشرے میں انسانیت کا احترام نہ کیا جائے تو معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ عدم استحکام یعنی کہ تباہی کا شکار ہو جائے گا، استحکام ختم ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ انسان کی دنیا بھی ابھی تک اس لیے قائم ہے کہ وہ انسانیت کے ہمدردی کا جو جذبہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ اگر یہ جذبہ اگر کسی کے معاشرے کے اندر ختم ہو جائے تو وہ تباہی کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ فلاح معاشرے کا قیام صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اس میں بسنے والے افراد باہمی حسن سلوک سے رہیں۔ معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ خیال رکھنے سے مراد ہے وہ اپنی زبان سے بھی اس کا خیال رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی فرمان ہے کہ اپنی زبان سے دوسرے فرد کو، دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری غلطی کو، دکھ کو، غم کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اپنے آپ کو اس میں پہنچانے کے حوالے سے بتایا گیا، اپنے غم کو، تکلیف کو بتایا جائے، اس غم کو دور کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک پیراگراف رہ گیا، یہ کل کے مشقی سوالات کے ساتھ اس کو بتایا جائے گا، اس کی وضاحت کی جائے گی اور اس کا اور باقی چیزوں پر عمل کیا جائے، بتایا جائے گا۔ ایک بار اس کو آپ ایک بار دیکھیں گا جو ہم نے آج پڑھا ہے، اس کو ایک بار خود آپ ریڈ کریں۔ جو بات آپ کو بات سمجھ نہیں آتی اس کو آپ کو جو بھی سوال ہے وہ میسج کے ذریعے آپ پہنچا سکتے ہیں، اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا جو جذبہ ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔